السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک جماعت منکرین حدیث کی پائی جاتی ہے۔ منکرین حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنے والے۔ حدیث کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کئی کیٹیگری کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو مکمل حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کمپلیٹلی وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف قرآن کے اوپر منحصر ہیں اور قرآن مقدس کی آیتوں کے حساب سے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ موضوع اور الگ ٹاپک ہے۔ منکرین احادیث کی ایک قسم ہے جو کمپلیٹلی حدیثوں کا انکار نہیں کرتی، بلکہ احادیث کو اپنے دماغ اور اپنے عقل سے سمجھتی ہے، عقل کو کسوٹی بنائی، کسوٹی معیار، اور پھر اسی کسوٹی پر وہ حدیث کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ پھر ان کے عقل میں اگر بات آتی ہے، یعنی حدیث ان کے عقل میں آتی ہے، تو وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور اگر ان کے عقل کے خلاف ہو جاتی ہے یا عقل میں ان کے نہیں آتی ہے تو اس حدیث کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ اتنی ہمت ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر۔ منکرین حدیث کی یہ جماعت اصل میں منکرین حدیث کی خطرناک جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے حدیث کے انکار کا جو راستہ نکالا ہے، سارے لوگوں کے اندر شک شبہ اور وسوسہ پیدا کر دیا ہے، اور ہر حدیث کو یہ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں سے اس میں حامی بھرواتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کو اتنا زیادہ علم نہیں ہے، جو اصول وغیرہ سے واقف نہیں ہے، وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث مانیں گے ہم، لیکن حدیث ہونی چاہیے، حدیث ہو اگر تو ہم مانیں گے، جب حدیث ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں گے؟ اب پوچھا جاتا ہے بھائی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے آپ طے کریں گے؟ کہا ہماری عقل ہے، ہم اپنے عقل پر اس کو پرکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ گمراہ جماعت ہے، اور اس سے چوکنا رہیے، اس سے بچ کر کے رہیے، ورنہ اس کا بہت بڑا عذاب اور اس کا خطرہ یہ سب ہمارے سامنے رہے گا۔ ایک انسان جب کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کی ہدایت واضح ہو گئی تھی، ہدایت واضح ہونے کے بعد اس نے نبی کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی طرف چلا گیا۔ مومنین کا جو اجماعی، یعنی جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے جس چیز پر اجماع کیا ہے، اس سے ہٹ کر کے وہ اگر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اس کے راستے کی طرف جانے دیں گے، جا اسی راستے کی طرف جا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ ہم کیا کریں گے؟ جہنم رکھیں گے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے ایک انسان جب اپنے عقل سے بات کو پرکھتا ہے، کیا سب کی عقل ایک جیسی ہے؟ یہ عقل سے جو حدیثوں کو پرکھ رہے ہیں، یہ عقل سے حدیثوں کو پرکھنے والوں کی بھی عقل الگ الگ ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ حدیث میری عقل میں آ رہی ہے، دوسرا آدمی بولتا ہے نہیں یہ حدیث تو میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ یعنی عقل سے
اور دماغ سے فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر بھی اختلاف ہے، کیونکہ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اصول دیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ علماء اکرام نے، محدثین نے بڑی محنت کر کے، مشقت کر کے، کوشش کر کے اصول حدیث کی تدوین کی۔ اصول حدیث یعنی حدیث کو پرکھنے کا، حدیث کی کسوٹی کا علم، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، ایکسیپٹ کس حدیث کو کیا جائے گا، کس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا پورا علم ہے۔ اس معیار کے حساب سے تو جو انسان بات کرے گا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر کسی نے کسوٹی اپنی عقل کو بنا دی ہے تو پھر عقل کی کوئی انتہا ہے یا سب کی ایک جیسی؟ ایک آدمی کہے گا میرے عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے، وہی انسان جو عقل کے حساب سے حدیث کو پرکھ رہا ہے وہی نہیں سمجھا پائے گا سامنے والے کو۔ وہ اپنی عقل سے کہے گا کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے عقل کے مطابق ہے، صحیح ہے، سامنے والے کہے گا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی عقل کے مطابق ہو، میری عقل کے مطابق نہیں ہے، میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لو کان الدین بالرائے، کہ اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا، عقل پر ہوتا، اگر دین کا دار و مدار رائے پر اور عقل پر ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی، تو موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے نا، موضوع پر مسح اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، تو موضوع پر مسح کرنا نیچے یعنی تلوا جو ہوتا ہے ادھر مسح کرنا سمجھا جاتا عقل کے حساب سے، نہ کہ اوپر کے حصے پر۔ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں تو پیر ہے نا، پیر کے اوپری حصے پہ ایسے کرتے ہیں، نیچے تلوے پہ نہیں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ یہ پیر کے بارے میں، ہاتھ پر نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں صرف کہ نیچے کے حصے میں نہیں کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگی، نیچے کی صفائی ہونی چاہیے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اوپر کے حصے میں ایسے مسح ہونا چاہیے۔ اسی لیے دین کا دار و مدار اور دین کا جو نقطہ ہے وہ نقطہ عقل پر نہیں ہے، اللہ کی بات پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 162 ہے جو ہم نے بھی آپ کے سامنے بتائی۔ تو ایک بہت بڑا یہ فتنہ ہے، ہم اس کو فتنہ مانتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنی جلدی بہکاوے میں نہ آ جایا کریں، بلکہ کبھی بھی بہکاوے میں نہ آئیں۔ علماء اکرام سے ربط ضبط رکھیں، کسی بھی طرح اس طرح کا معاملہ سامنے اگر آئے تو اس سلسلے میں علماء اکرام سے رابطہ رکھیں، ان سے سمجھیں، تو انشاءاللہ سیدھی راہ ملے گی اور روشنی ملے گی۔ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں حقیقت میں وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی کہ آپ بتا دیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز ہے اس کو آپ حدیث مان رہے ہیں، ایک چیز ہے آپ اس کو حدیث نہیں مان رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی اور یہ قانون آپ کیسے وضع کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم انکار کر رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر آئے ہوئے جتنے راوی ہیں سارے راوی پھر مشکوک ہو گئے۔ جو صحابی راوی ہیں یعنی صحابی کے درجے کے جو راوی ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے۔ پتہ یہ چلا وہ سند یعنی جس کو آپ نہیں مان رہے ہیں، جس حدیث کا انکار کر رہے ہیں، تو اس سند کو ہی آپ نے مجروح کر دیا۔ اس سند سے آئی جتنی بھی حدیثیات، جس حدیث کے اندر اس حدیث میں پائے جانے والے راوی اگر دوسری حدیث کے اندر آتے ہیں، یعنی آپ نے جس حدیث کا انکار کیا اس میں جو راوی ہیں یا جو صحابی ہیں اگر وہی لوگ دوسری حدیث کے اندر آتے ہیں اور وہ آپ کی عقل میں آ جاتی ہے تو پھر کیسے آپ مان لیں گے؟ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا یعنی صحابی، اس کے نیچے تابعی اور اس کے نیچے کے جو لوگ ہیں، وہی بات دوسرے ٹاپک پر وہ بتا رہے ہیں، وہی بات تیسرے ٹاپک پر بتا رہے ہیں۔ تو ایک ٹاپک آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا تو راویوں کا بھی پھر انکار کر دیجئے، صحابی کا بھی انکار کر دیجئے، سب نہ مجروح ہو گئے کہ صرف وہ بات مجروح ہوئی۔ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ پوری کی پوری شخصیتیں یا پوری کی پوری ذات یا روات یہ سب بھی تو مشکوک ہو گئے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات۔ اچھا، ایک شک شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ قرآن سے جو زائد ہے وہ چیز حدیث کیسے ہو جائے گی؟ بھائی قرآن سے زائد ہی چیز کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں ہے دین،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کو بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ نبی لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت یہاں سنت کے معنی میں۔ حکمت کا کئی معنی ہے، اس میں ایک معنی سنت ہے۔ تو زائد، اور جب حدیث قرآن سے آگے کی بات بیان کرے، قرآن سے اضافی طور پر اگر کوئی بات کرے تو وہ قرآن کی تفسیر کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے، نہ کہ قرآن سے ٹکراؤ کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کو ٹکراؤ کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی قرآن تو اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہے تو ہم کیسے مانیں۔ کبھی کبھی قرآن کی بالکل الٹ بھی بات ہوتی ہے، اسی لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کو کہ قرآن کے الٹ جو بات ہوتی ہے اس کو قرآن کی تفسیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپس میں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو ہمیں اس کا بھی قانون دیا گیا ہے، اور وہ قانون ہے جمع تطبیق۔ ہم اس پر انشاءاللہ بھی آگے بات کریں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، کہ تم لوگوں کے اوپر میتہ یعنی مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون یعنی بہتا ہوا دم مسفوح، بہتا ہوا خون حرام کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھلی کھا سکتے آپ، مچھلی مری ہوئی مردار مچھلی۔ آپ دیکھیے مچھلی ہر آدمی زیادہ تر مردار ہی کھاتا ہے، مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے یا زندہ رہتی ہے مرنے کے کگار پہ رہتی ہے، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ مچھلی پکڑنے جائیں اور آپ کو تازی مچھلی ملے، ورنہ عام طور پہ مارکیٹ میں مچھلیاں رہتی ہیں اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں، سب مردار ہوتی ہے۔ تو اب آپ ذرا بتائیے یہ قرآن کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے؟ حرمت علیکم المیتہ کا لفظ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، تو پھر مچھلی کائی کو کھاتے ہو؟ پھر آ جاؤ گے حدیث پر، کیا یہ ٹکراؤ نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے نہیں یہ تفسیر ہے، تو وہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو حدیث کو چن چن کر کے لا رہے ہیں اور اس میں جو عیب نکال رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ بات تو اس پر، جو بات ابھی میں نے مچھلی کے متعلق کہی ہے، یہ بات تو ہم اس پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے نا، اس کو اپنے عقل کا دائرہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ انکار کرنا چاہیے۔ انکار کرنا کوئی حل نہیں ہے، سمجھ کا اور عقل کا دائرہ بڑھانا یہ حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، بہت پہلے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کا ایندھن بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہیں۔ کیا پتھر جلتا ہے وہ ایندھن کا کام کرتا ہے؟ پتھر جلتا رہے گا، وہ ایندھن کا کام تو نہیں نہ کرتا۔ اس وقت کیا عقل میں یہ بات آنے والی تھی؟ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آمنا صدقنا کہا، اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، سچ ہے۔ آج ہم پتھر کا کوئلہ سنتے ہیں، پتھر کا کوئلہ آج سنتے ہیں اتنے زمانوں کے بعد، لیکن اس وقت پتھر نام کا کوئی کوئلہ نہیں تھا، لیکن پتھر جلتا ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ شک شبہ پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا اور لوگوں کو احادیث سے متنفر کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم عقل سے ہی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور عقل کو اگر ہم معیار بنا دیں، آپ کا ہمارا ایمان یہ کہ قرآن محفوظ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہے جو صحیح سند سے آئے، اصول حدیث کے مطابق جو ایکسیپٹیبل حدیثیں ہوتی ہیں، وہ پورا علم ہے اصول حدیث کا، اس کے حساب سے جو ایکسیپٹیبل حدیثیں ہیں، ہم ان ساری حدیثوں کو بھی محفوظ مانتے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ کیا حدیث کو گڑھنے والے لوگ پکڑے نہیں جاتے تھے؟ علم حدیث کے معیار پر جب ان کو پرکھا جاتا تھا، کتنے زنادقہ کو پھانسی دی گئی، کتنے حدیث کو گڑھنے والے، اور آج بھی حدیث کو جو گڑھنے والے لوگ ہیں یا گڑھ رہے ہیں جو موضوع حدیثیں، اس کا پورا علم ہے اور اس علم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے حدیثوں کو۔ لیکن اگر ہم عقل کے حساب سے ہم ہر چیز دیکھنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آئے اور وہ قرآن کے اندر عقل کے حساب سے سوچنا سمجھنا شروع کر دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟
جیسے ہم آپ کو حدیث کے معاملے میں سمجھا رہے ہیں، سیم وہی چیزیں آپ اس کو قرآن کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیں گے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا دماغ سیٹ ہے کہ نہیں بھائی قرآن تو محفوظ ہے، تو اس کے اندر آنے والی ہر بات کو آپ قبول کر لے رہے ہیں، اس کے اندر آنے والی ہر بات کو آپ ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کے اندر بھی بظاہر تضاد ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ سب چیزیں صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر بھی بعض چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے، سمجھیں گے تو اس میں آپ کو تضاد ملے گا۔ تو کیا کیا جائے اس کا؟ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں یا اسی طریقے سے جو ہے، لیکن اس کا علم ہوتا ہے، اس علم کے حساب سے ہم جو ہے باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں وصیت اور وراثت، یعنی وراثت کی تقسیم اور وصیت، دونوں آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر وصیت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، ہے کہ نہیں ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے تو ایسی صورت میں جو مال وغیرہ تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو وہ اپنے اقربا اور اپنے والدین اور دیگر لوگوں کے لیے وصیت کر جاؤ۔ کیا اس قرآن کی آیت پر عمل آج ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی آیت منسوخ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اس لیے منسوخ ہے کیونکہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں وراثت کی مکمل آیتیں نازل فرما دی اور کس کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا، یہ سب اس کے اندر بیان کر دیا۔ پہلے یہ آیت تھی، پہلے اس پر عمل ہوتا تھا، بعد میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اسی لیے مفسرین جو قرآن کے علم کے ماہرین ہیں وہ لوگ اس آیت کو منسوخ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلے عمل میں تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے علم میرے بھائیوں، جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں زنا کی سزا، آپ سورہ نساء پڑھیے، زنا کی سزا بالکل الگ ہے۔ سورہ نور پڑھیے، زنا کی سزا بالکل الگ ہے۔ اور سورہ نور کے اندر رجم کی آیت بھی نہیں ہے، رجم کی جو حدیث ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا قرآن کی آیت کے حساب سے آپ سنسار کر سکتے؟ شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ سنسار ہے۔ سورہ نور کے اندر سنساری کی سزا نہیں ہے، سنسار کرنے کی کوئی سزا موجود نہیں ہے سورہ نور کے اندر۔ لیکن پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ شادی شدہ زنا کرنے والے لوگ جو ہے ان کو سنسار کیا جائے گا، اگر رضامندی سے کر رہے ہیں، چاہے جیسے بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ زبردستی اگر ہو رہی ہے تو زبردستی جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ سزا دی جائے گی۔ اور قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے 100 کوڑے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہ غیر شادی شدہ، یہ جو تخصیص ہو رہی ہے، یہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو وضاحت ہو رہی ہے، یہ جو تفسیر ہو رہی ہے، حدیث ہی کو تو سامنے رکھ کر کے ہو رہی ہے۔ کیا ایک حدیث سے آپ پورے مسئلے کو حل کر لیں گے؟ ایک حدیث سے آپ پورے مسئلے کو حل کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب دیکھیے، آپ اگر غور کریں تو اعتراض کرنے والا اس میں تضاد کی بات کر سکتا ہے۔ دیکھو تضاد ہے کتنا آپس میں، اگر دیکھو تو تضاد ہے، اختلاف ہے۔ قرآن کی ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، لیکن آپ اس میں سمجھائیں گے اس کو، آپ اس کو سمجھائیں گے، دیکھو یہ آیت اس وجہ سے ہے، یہ آیت اس وجہ سے ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یا اس آیت کا معاملہ یہ ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں گے یا نہیں سمجھائیں گے؟ یا قرآن کی آیت کا انکار کر دیں گے؟ کہتے ہیں ایکس مسلم لوگ جو ہے ایسی حدیث کو اٹھا کر کے بدنام کرتے، تو بدنام کرنے والے تو قرآن کی آیت کو بھی اٹھا کر کے بدنام کر رہے ہیں، تو آپ قرآن کی آیت کا انکار کر دیں گے؟ اس کی وضاحت نہ کریں گے؟ یہی تو ہمارا کام ہے کہ دین پر اٹھنے والی انگلیوں کا ہم علمی جواب دیں، کہ ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ قرآن میں اگر آپ دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، کس سے نجات دی؟ مصر سے، یعنی فرعون سے نجات دی، تو فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون اور اس کے لشکر بھی سب غرق ہو گئے۔ فَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث۔ اور ایک جگہ قرآن میں، دوسری جگہ سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، فَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
کہ ہم نے کسی دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. دیکھو کتنا زبردست آیت ٹکرا رہی ہے آپس میں. صرف علم کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کو بیان کرنا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے علم کو ہم جگائیں، آپ کو علم دیں کہ دیکھو اگر آپ عقل سے دیکھو گے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے میں تضاد کی حیثیت سے دیکھو گے تو قرآن کی آیتیں بھی آپس میں ٹکراتی ہیں. ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا، جبکہ بنی اسرائیل تو وہاں سے بھاگ کے چلے گئے فلسطین کی طرف میں، وہ تو فلسطین کی طرف چلے گئے، تو بنی اسرائیل کیسے وارث بنے؟ اور قومن آخرین کا لفظ آیا ہوا ہے، دوسری قوم، تو کس قوم کو وارث بنایا؟ یہ علم ہے، اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کی گہرائی میں جا کر کے سمجھا جاتا ہے. سیدھا سیدھا ہے، جو آدمی علم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے آسان ہے انکار کر دو، ختم، کہانی ختم، اب اس پہ آگے بڑھنے ضرورت، 100 کا سیدھا ایک. لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو حساس ہوتے ہیں، جن کے اندر سینئرٹی ہوتی ہے، ان جو میچور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سچے نبی تھے. کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، سچے صدیقا نبیا. اور اسی قرآن کے اندر سورہ انبیاء کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر باقاعدہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ سب کام کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے. بظاہر جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سچے نبی ہیں، اور یہاں خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہو رہا ہے. لیکن یہ معلوم ہے یہ دین کے لیے ہے، اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو جو سچا کہا، ان کی پوری زندگی سچائی میں تھی. لیکن یہاں انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ جھوٹ ایک حکمت کے تحت تھا، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کا اور مناظرے اور مباحثے کی نیت سے تھا، مناظرے کی حیثیت سے تھا. اس لیے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا. لیکن اگر ایک انسان غور کرے تو دونوں آیتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. یہی چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے اگر تضاد ہو رہا ہے یا کوئی چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے، تضاد ہو رہا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اس کا قانون ہے. اور وہ قانون کون سا ہے پتہ ہے؟ جمع تطبیق. جب اصول حدیث آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک علم ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جمع تطبیق. جمع تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی ٹاپک پر دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں، تو یا قرآن کی دو آیتیں ٹکرا جائیں یا قرآن کی آیت اور صحیح حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو جمع تطبیق کیا جاتا ہے. جمع تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ایڈجسٹ ہو جائیں. کیسے ایڈجسٹ ہو جائے؟ کھینچ تان کر کے نہیں، بلکہ علم کی روشنی میں. کیا ہے علم کی روشنی؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم ان دونوں کو جمع تطبیق کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آیت یا کوئی حدیث منسوخ ہو گئی ہے. اگر منسوخ ہو گئی ہے تو قصہ کلیئر ہو گیا، منسوخ چیز کو ہم چھوڑ دیں گے، ناسخ جو بعد میں آئی ہوئی ہے اس پر ہم عمل کریں گے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معنی دیکھیں گے، مفہوم دیکھیں گے. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی مفہوم کچھ ہے، وہاں پر اس کا معنی مفہوم کچھ اور ہے، کیونکہ معنی مفہوم کے حساب سے بھی ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے کون سی بات پہلے کہی گئی، کون سی بات بعد میں کہی گئی. ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باتیں صحیح ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کو دیکھتے ہوئے وہ بات کہی ہے. جیسے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ ای الاعمال افضل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الصلاۃ علی وقتہا، بالکل وقت پر نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے. دوسرا آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین کام ہے. ایک آدمی جہاد کے لیے آتا ہے. اب دیکھیے جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جان مال کی قربانی کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، اسی میں جا کر کے جہاد کرو. والدین کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تو سامنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے،
کہ سامنے والے کے لیے کیا اشد ہے، کیا ضروری ہے، اس حساب سے کبھی کسی کو کچھ حکم دیتے تھے، کبھی کسی کو کچھ حکم دیتے تھے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ آپس کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ کی بات ہے، ہماری عقل کتنی بڑی ہے، کتنے ہم زیادہ عقل مند ہیں، اس کی بات ہے یہ، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو جمع تطبیق کا ایک باقاعدہ مکمل علم ہوتا ہے، اور اس علم سے ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر صحیح حدیث آپس میں، ضعیف اگر حدیث ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو رد کر دی جائے گی صحیح کے مقابلے میں، لیکن اگر صحیح چیزیں آپس میں اگر ٹکرا رہی ہیں تو اس میں ہم جمع تطبیق کا علم، جمع تطبیق کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جمع تطبیق کا علم حاصل کیجئے، اس میں گہرائی میں جائیے تو آپ کو مزہ آئے گا، دلچسپی بڑھے گی آپ کو حدیث کے علم سے، اور آپ جان سکیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اور بھی باتیں ہم چند کریں تو کچھ لوگ جیسے منکرین حدیث جو ہوتے ہیں عقل والے، ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر سلام کرتا تھا، کھجور کا درخت رویا تھا، جب آپ ٹیک لگا کر کے وہاں خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے جب آپ کا ممبر بن گیا تو رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر کے اس کو جیسے بچہ روتا ہے اس کو چپ کرایا تھا ویسے چپ کرایا۔ جب اتنی چیزیں ہوئیں تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، پتھر سلام کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کا انکار کیا، کہا کہ یہ میں نے منکرین حدیث کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ تو ایک کتاب حدیث یا حدیث رسول، محمد ہاشم خان بنارس کے ہی، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اب اس میں انہوں نے اس حدیث کو باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں ان سے ملا بھی ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ پتھر سلام کرنا یہ عقل سے بعید ہے، عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، آئیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن تو آپ پورا مکمل مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، چلیے آئیے قرآن سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ رب العالمین کی تسبیح ساتوں آسمان، زمین اور ساتوں آسمانوں اور زمین میں رہنے والی تمام کے تمام مخلوقات کرتی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتا تھا۔ اب پہاڑ پتھر نہیں ہے، وہ بول رہا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے، قرآن بولے تو صحیح، اور حدیث میں آ جائے پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو وہ غلط ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم کی کمی ہے، عقل ختم ہو چکی ہے۔ اگر عقل صحیح ہوتی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جاتی، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ عقل سے حدیث کو ماننے رد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، عقل کا بھی ایک سیپریٹ اور ایک پورا مکمل پارٹیکولر ایک قانون ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے۔ اب جیسے اصول حدیث ہے، اب صحیح حدیث کیا ہے؟ 5 شرط اس کے اندر آنی چاہیے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے کہ 5 شرط ہونی چاہیے تو صحیح لذاتی ہی حدیث ہوتی ہے۔ اگر حفظ جو ہے، راوی کا حفظ اگر ذرا کمزور ہے تو صحیح لغیرہ ہی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اصول بنا ہوا ہے، اسی اصول پر ہم لوگ حدیث کو پرکھتے ہیں۔ عقل کا کیا اصول ہے؟ عقل کا کیا اصول ہے؟ کیا کوئی اصول ہے بھئی ہاں عقل ایسی ہونی چاہیے، اتنی خرچ ہو، اتنی خرچ نہ ہو، اور اتنا اس کا یوز ہو، اتنا یوز نہ ہو؟ عقل ہر آدمی، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک آدمی ایک حدیث کو کہہ رہا ہے کہ عقل کے حساب سے غلط ہے، دوسرا آدمی سامنے کہہ رہا ہے کہ نہیں عقل کے حساب سے صحیح ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ وحی ہے، وحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، وحی ہے۔ آپ اس کو کم درجے میں مت دیکھیے، اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو حدیث بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ دیکھو مجھے قرآن دی گئی ہے اور قرآن کی جیسی ہی ایک چیز اور دی گئی ہے نا حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم لوگوں کے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب،
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ اگر قرآن سے زائد جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اگر وحی کا درجہ نہیں رکھتی ہے تو پھر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لو، جس چیز سے منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان، ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی موٹا تڑنگا ٹیک لگائے ہوئے اپنی مسند پر اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، تمہارے اوپر یہ قرآن ہے، لازم اس کو پکڑو۔ علیکم بہذا القرآن، جو قرآن میں حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور سن لو بے شک رسول کا حرام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کرنا، رسول کا حرام کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کا حرام کرنا۔ یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، دیکھیے اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، دونوں کے مقام مرتبے میں کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن بات میں شریعت سازی کے معاملے میں، شریعت بنانے کے معاملے میں دونوں کی حیثیت ایک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو حدیث میں ہے تو اس لیے ہم اس کو ہلکا مانیں گے یا مانیں گے نہیں، ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہے، وہی کا انکار کرنے والا ہے، ایسا آدمی وہی کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے، اس کا جو درجہ ہے۔ کوئی بھی حدیث دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ ایک حدیث سے حل نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگوں نے سترے کے مسئلے کو کہ آگے سے اگر گزرے فلاں گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک ٹاپک پر آپ اگر تحقیق کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پہلے پوری حدیث اس ٹاپک پر اکٹھا کر لیجئے۔ ایک چیز ایک سے نہیں ہوتا۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کو غور سے سنو۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، لوگ جو ہے پوری قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے تم لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے بولا ہاں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ لا تفعلوا، مت کرو، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اب دیکھو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے حنفی مسلک کے لوگ کیا کرتے ہیں، یہی آیت پیش کرتے ہیں امام کے بجے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں منہ بند کر کے خالی کھڑے رہو۔ لیکن صحیح علم والے کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت یہ مخصوص وقت میں نازل ہوئی، کیونکہ قرآن جب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار مشرکین شور شرابہ کرتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، سب کو پریشان کرتے تھے، قرآن نہیں سننے دینا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ اب ان لوگوں نے اس پر فٹ کر دیا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ہے، اس طریقے سے ہم شریعت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر دھیان دیں، اور حدیث کو قبول کرنے کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین کے حساب سے چلیں۔ ہمارے احادیث کے اندر جو صحیح سند سے ثابت ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بس صرف سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی چیز ایسی لگے کہ ہاں یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو آپ بڑے علماء سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سمجھائیں گے حدیث کے بارے میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے عقل میں بھلے یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھو جنت، جہنم، قیامت، ایک بھی چیز دماغ میں آنے والی ہے؟ اگر عقل سے ہم دیکھیں ایک بھی چیز ہمارے دماغ میں آنے والی نہیں ہے۔ لوگ کیسی کیسی عقل لگاتے ہیں۔ اب جیسے جاوید اختر نے کیا کہا، وہ اللہ جو فلسطین میں بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش ہے، ایسے اللہ کو ہم مانیں گے؟ اس کا دماغ ہے، یہ اس کی عقل ہے۔ اس کی عقل کے حساب سے کیا ہے، اللہ کو فوراً ریاکٹ کرنا چاہیے، فوراً اللہ کو جواب دینا چاہیے، اس کا دماغ یہ کہہ رہا ہے۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کام کرتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب اس کو پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ جب فوراً پکڑ لے یا مہلت دے، لیکن اس کا دماغ کیا کر رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، فوراً پکڑنا چاہیے۔
تو یہ ہے عقل انسانوں کی. اس لیے عقل سے شریعت کو نہیں پرکھا جاتا بلکہ علم سے شریعت کو پرکھا جاتا ہے. تو یہ باتیں ہیں میرے خیال سے مفید باتیں ہیں, ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور خاص طور سے دیکھیے یہ سب فتنہ چاروں طرف مت پھیلاؤ. بہت سارے لوگ کچھ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اپنا دماغ لگاتے ہیں, کچھ بات انہیں الٹی سیدھی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور لگتے ہیں پوری دنیا کو درس دینے, لگتے ہیں پوری دنیا کو ویڈیو بنا بنا کر کے شیئر کرنے. ارے خود گمراہ ہو, خود پتہ نہیں کہاں جاؤ گے, سب کو لے کر کے جاؤ گے. جتنے گمراہ ہو رہے ہیں نا سارے کا عذاب تمہارے سر کے اوپر آنے والا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ میڈیا مل گیا ہے, اس کے بعد ویڈیو بنا لیا, اور اس کے بعد اس کو شیئر کر دیا, تو بڑی خوشی کی بات تھوڑی نہیں ہے. یہ اچھی باتوں کو نشر کرنے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرو گے, جتنے لوگ تمہاری ویڈیو کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور صحیح راستے سے ہٹیں گے, سارے لوگوں کا عذاب, ان کو تو جو عذاب ہونا ہے وہ ہوگا, سارے لوگوں کا عذاب اس انسان کے سر پر آئے گا جس نے یہ سارا کام شروع کیا ہے. تو اس لیے اس طرح کے فتنے سے محفوظ رہیں, بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نئے نئے جو فتنے آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان فتنے وغیرہ سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے جوڑے رکھے, ہم علماء سے جڑے رہیں. جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہمارے ناقص علم کی وجہ سے, اللہ تعالی ہمیں اس کا علم دے اور ہم اس چیز کو صحیح سے سمجھ سکیں, اس کی توفیق دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مرتے دم تک, قیامت تک نہیں بلکہ قیامت تک جو آئیں گے ان کو بھی, اور ہماری جب تک زندگی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھے, اور گمراہی کے ہر راستے سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.